अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाद अजीज और प्रोग्राम है एक्सक्लूसिव विद रियाद अजीज। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं आसिफ खान, नायब सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और ज़ैबिस्ट के इस्लामाबाद में सरबराह भी हैं। इनसे हम करंट पॉलिटिकल सूरत हाल पर बात करते हैं, मुल्क में क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जनाब आसिफ खान साहब। वालेकुम सलाम। आसिफ साहब, ये मुल्क की जो सूरत हाल है इस वक्त, और खास तौर से जो पीटीआई के साथ हो रहा है, लोग कह रहे हैं बड़ी ज्यादती हो रही है, ह्यूमन राइट वॉयलेशन हो रही है, आप इससे इत्तेफाक करते हैं क्या? नहीं जी, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। जो 9 मई का वाक़या हुआ है वो पाकिस्तान की तारीख में आज तक कभी भी नहीं हुआ। इससे पहले भी इस्टेब्लिशमेंट और फौज के खिलाफ लोगों ने मूवमेंट चलाई है, लेकिन वो सियासी लोग थे, पॉलिटिकल लोग थे, पॉलिटिकल फैक्ट्स के हवाले से वो चलाते रहे। लेकिन अदारे पे हमला करना, GHQ पे अटैक करना, जिना हाउस पे अटैक करना, उसको जलाना, उसको नुकसान पहुँचाना, ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती। पॉलिटिकल पार्टी की ये ट्रेनिंग ही नहीं है, क्योंकि हम सियासत कर रहे हैं, सियासी कारकुन हैं 50 साल से, तो हमें कभी भी ये ट्रेनिंग नहीं दी गई थी कि आप इस तरह करें, घेराव जलाओ करें। तो ये उन्होंने जो हरकत की है, जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए कम है। अच्छा, इसमें तो इमरान खान कहते हैं कि मेरी पार्टी के लोग ही नहीं थे, ये जो एजेंसियों के लोग थे जिन्होंने ये जलाव घराव किया है। देखिए जी, फुटेज मौजूद है, लोगों ने देखा है, फिल्में बनी हुई हैं, ऑल विजिबल सामने है। हर चीज़ जो जलाते रहे, उनकी कारकुनों की निशानदेही भी की गई है, वो गिरफ्तार भी हो गए हैं, उन्होंने तस्लीम भी कर लिया। तो फिर और किसने किया है? लेकिन ये खुद ही इसकी आप तकरीरें देखें, 8-10 माह से मुसलसल इसके खिलाफ जारी है, इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। जनरल्स को कभी मीर जाफर भी कासम कह रहा था, कभी करदार कह रहा था, कभी न्यूट्रल कह रहा था, कभी जानवर कह रहा था। तो ये मतलब उसकी ट्रेनिंग है जो ब्रेन वॉश उसने किया अपने सपोर्टर्स का। तो उस ट्रेनिंग के हवाले से उनका टारगेट नंबर 1 फौज ही थी, इसीलिए वो सीधा उधर गई हैं। आप देखें ना, जमान पार्क से वो कहीं और भी जा सकते थे, कैंट में तो दाखिल होना ही बड़ा मुश्किल होता है। They were quite close to Mall Road, they could have gone to High Court, they could have gone somewhere else also. तो वो स्ट्रेट में वहाँ जिला हाउस गए। तो इसका अच्छा, इसमें एक दो अहम पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं सवाल कर लूँ। ये फरमाइए कि जितनी तेजी से पीटीआई के लोग पीटीआई छोड़ रहे हैं, ये एक अलग क्वेश्चन है कि वो उसके पीछे कौन फोर्सेस काम कर रही हैं, और दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों ने जिन्होंने छोड़ा है उन्होंने पीपल्स पार्टी को भी आके ज्वाइन किया है। तो इन दोनों बातों पर जरा आपकी अपनी राय फरमाइए। देखिए जी, पहली बात तो मैं इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि जो लोग कुछ छोड़ रहे हैं वो नाला होकर छोड़ रहे हैं, मायूस होकर छोड़ रहे हैं। जब आप पॉलिटिकल पार्टी ना रहे, देखे ना, वो पॉलिटिकल पार्टी वाला तो उन्होंने काम ही नहीं किया ना। पॉलिटिकल पार्टी तो इलेक्शन लड़ती है, आइन के ताबे होती है और वो डिसिप्लिन में रहती है। तो वो लोग जो हैं, पुराने लोग हैं, उन्होंने कहा कि ये तो अब सियासी जमात है ही नहीं, तो उन्होंने छोड़ दिया। दूसरी आप बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी में लोग शामिल होंगे, जरूर होंगे, पार्टी लोगों को देती हैं, लेकिन हम जरा देखेंगे उसका एक कोई पैमाना या यार्ड स्टिक रखेंगे कि वो क्या, कौन से लोग आ रहे हैं, कैसे लोग आ रहे हैं। ठीक है, बड़े लोग गए हैं, अच्छे लोग भी उनके साथ गए हैं, तो वो हम उसमें खुद सेलेक्ट करेंगे, चेयरमैन साहब खुद सेलेक्ट करेंगे कि किसको हमें इन करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। अच्छा, कुछ इल्जाम इस तरह के भी आ रहे हैं कि आज जो एस्टेब्लिशमेंट जिन लोगों को गोद लिया हुआ है, कल वो उनके मुखालिफ भी हो सकती है, और फराज का वो शेर पढ़ा जा रहा है बार बार मुख्तलिफ चैनल्स में मैं देख रहा हूँ, और बल्कि शिबली फराज ने भी उसको कहीं कोट किया कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं, ये उसका दूसरा मिसरा है। तो इस पे क्या कहेंगे आप? उसका जवाब भी गालतन किसी लीडर ने दिया था उनके, और जी दिया था दूसरा नासिर शाह ने, आप ही के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नासिर शाह ने उसको रिप्लाई भी किया था, रिबट किया था, और वो भी उन्होंने फराज का ही शेयर पढ़ा था। हाँ, फराज तो बड़ा अजीम शायर था, ये कभी भी उसने जो हमेशा आमजेब के खिलाफ जदोजहद की है, असूल था, उसका नजरिया था। शिबली तो उसका कोई कंपेरिजन नहीं है, बेटा होना जो है वो आपको माफ नहीं करता। और दूसरी बात यह है कि आपका सवाल क्या था? कि मेरा सवाल यह है कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं, यानी वो एस्टेब्लिशमेंट जो बज़ाहिर, सर मेरा सवाल एस्टेब्लिश होने दें, वो एस्टेब्लिशमेंट जो बज़ाहिर इस वक्त पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ खड़ी है, कल वो दोबारा इनके मुखालिफ भी हो सकती है। देखिए
جی ہم نے تو اسٹرگل کی ہے ایوب خان کے خلاف، یحییٰ خان کے خلاف، ضیاء الحق کے خلاف، مشرف کے خلاف. وی آر یوز ٹو اٹ. ہمارا تو ہمیشہ پرنسپل اسٹینڈ ہوتا ہے، تو وہ پرنسپل اسٹینڈ رہے گا. اگر ہم سمجھیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری مخالفی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. وی اسٹک ٹو آور اسٹینڈس اینڈ پرنسپل. اور ہم نے تو پالیٹکس کرنی ہے. ہم نے کوئی گراؤ جلاؤ پھر بھی نہیں کرنا. اگر کوئی مخالفت بھی ہو جاتی ہے تو وی ول ناٹ برن دا کور کمانڈرز ریزیڈنٹس ایٹ جی ایچ کیو اور آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز. یہ ہم نہیں کریں گے. وی آر پولیٹیکل ورکرز. ہم اپنی اسٹرگل جو ہے وہ آئین کے دائرے میں اور جمہوریت کے دائرے میں رکھیں. اچھا یہ بتائیے کہ جو اس وقت جس طریقے سے پاکستان پی ٹی آئی کو ختم کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک تاثر یہ بنتا ہے کہ جس طریقے سے اس کے لوگ اس کو چھوڑ رہے ہیں تو پیپلز پارٹی کو شرنک کیا جا رہا ہے یا ختم کیا جا رہا ہے. تو آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈر کے طور پہ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا پی ٹی آئی پر پابندی، اور پابندی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، تو پابندی لگائی جانی چاہیے یا لگ جانی چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی پہلے تو بلاول صاحب نے اس سے مخالفت کی اور بڑا ان کا پرنسپل اسٹینڈ تھا کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس طرح آؤٹ نہیں کرنا چاہتے. ہمارا یہ اسٹینڈ ہے. لیکن یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا نا یہ بڑا چونکا دینے والا واقعہ تھا نا. اس میں پھر آپ کو فرق کرنا پڑے گا نا ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن کا اور ایک نان پولیٹیکل ایکٹرز کا نا، نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں جس طرح ہمارے دوسرے ٹیررسٹ ہیں وہ جو کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں. تو پھر آپ کو اس کی تمیز کرنی پڑے گی. یا تو یہ بھی اسٹینڈ ہے کہ یہ تو معافی مانگے یا لیکن پھر کنسیڈر ہو سکتا ہے. You should apologize to the nation, to the people who have been hurt. وہ جو خاندان ہیں شہداء کے ان سے معافی مانگے باضابطہ. تو پھر اس کے بعد دوسری بات ہو سکتی ہے کہ اس کو دوبارہ انفورس کیا جائے ایز اے پولیٹیکل آرگنائزیشن. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر باضابطہ طور پہ معافی عمران خان کی طرف سے نہیں آتی ہے تو اگر اس کے بعد اگر پابندی لگائی جائے تو آپ پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ دے گی، پابندی لگانے دے گی، یعنی لگانے والوں میں شامل ہوگی. ہاں پتہ لگے گا. یہ ہماری پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ڈیسیژن کرے گی. آئی ایم ناٹ ان دیٹ پوزیشن ٹو سے یو دیٹ وی ول گو فار دیٹ. میں تو وہی کوٹ کر رہا ہوں جو ہمارے چیئر پرسن کوٹ کرتے ہیں. انہوں نے یہ کیا تھا کہ 9 سے پہلے وہ بڑے لینینٹ تھے. ان کا بھی یہی تھا کہ وی شوڈ ناٹ بین اینی پولیٹیکل پارٹی. بٹ آفٹر 9 مئی جو ہے صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی ہے. اب تو مطلب وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی ڈیفینیشن میں فٹ ہی نہیں ہوتی. اچھا اس میں ایک سوال اور کر لوں میں. آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں اور ایک آپ کی بھی اپنی تاریخ ہے پولیٹیکل اسٹرگل کی. مطلب ذاتی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے ذاتی طور پہ بھی پولیٹیکل پارٹیز میں کام کیا، اور خاص طور سے میں اگر یہ بات کہوں کہ تحریک انصاف میں بھی کچھ عرصے آپ رہے، ان کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا لیکن پولیٹیکل حوالے سے کیا. تو کیا کسی پولیٹیکل جماعت کو پابندی لگا کر ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ میں اب آپ کا ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے انالیسس پوچھ رہا ہوں. کیا یہ ممکن ہے کہ کسی پولیٹیکل جماعت پہ آپ پابندی لگا دیں وہ ختم ہو جائے؟ دیکھیں یہ بڑا مشکل سوال ہے. لیکن میں پہلی بات پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹی کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے. پولیٹیکل پارٹی ورکس انڈر دا کانسٹیٹیوشن، انڈر دا امبریلا آف رول آف لا. ٹھیک ہے نا. مطلب ٹیررسٹ آرگنائزیشن میں یا نان اسٹیٹ ایکٹرز میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں آئین کے امبریلا میں کام نہیں کرتے، کانسٹیٹیوشن میں رہ کے کام نہیں کرتے. لیکن یہ جو انہوں نے اٹیکس کیے ہیں، آگ لگائی ہے، جہازوں کو آگ لگائی ہے، اندر گھسنے کی کوشش کی ہے، کور کمانڈر کی وردی کی بے ورمتی کی ہے، تو یہ اسٹیٹ سمبل ہوتے ہیں. یہ اسٹیٹ سمبل تو وہ ڈسٹرائے کرتا ہے جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہوتا ہے. تو اس وقت تو یہ آپ اس کو پولیٹیکل پارٹی کے ڈیفینیشن میں وہ فٹ ہی نہیں ہوتی. لیکن ماسز میں جو سپورٹ موجود ہے عمران خان کی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ ماسز کو ورگلایا گیا ہے کنٹینیوسلی سنس لانگ ورگلایا گیا ہے. چور ڈاکو بات نہیں کرتے ہیں، یہ ایک ٹھوس دیا گیا ہے. وہ آپ کا ایک محاورہ ہے نا کہ آپ بولتے جائیں تواتر سے، تو وہ لوگ اس کو سچ تسلیم کریں. تو ہماری یوتھ جو تھی وہ اے پولیٹیکل تھی، وہ اس طرح مچور نہیں تھی، اس طرح ٹرینڈ نہیں تھی. انہوں نے اس کا نیریٹو قبول کیا. آئی اگری وتھ یو.
کہ وہ نیریٹو انہوں نے اس کا قبول کیا جس میں انہوں نے یہ سمجھا کہ ہر آدمی چور ہے اور صرف یہی ایک صاف ستھرا ٹرانسپیرنٹ کلین آدمی ہے، تو اس کے وہ ساتھ لگ گئے. لیکن اب چیزیں آہستہ آہستہ انفولڈ ہو رہی ہیں نا، لیکن اب چیزیں لوگوں کو اب پتہ لگ رہی ہیں کہ اس کی تمام بیانیے جتنے بھی اس نے بنائے تھے وہ سب پٹ گئے نا، ون آفٹر ون ادر دین ادر دین ادر. تو اب لوگ بھی ایسے ایسے ریئلائزیشن کریں گے. اب دیکھیں نیا سروے آئے گا تو آپ حیران ہوں گے کہ بہت سی سپورٹ کم ہوگی. اچھا، یہ آپ سمجھتے میں تھوڑی سی آپ سے جوڈیشری کے حوالے سے جوڈیشل معاملات کے حوالے سے بات کر لوں. سر، جو کچھ عدلیہ میں ہو رہا ہے آج کل، ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس میں اپنا ایک موقف ہے. کیا سمجھتے ہیں سر، یہ جب تک موجودہ چیف جسٹس اپنی جگہ پہ برقرار ہیں یہ صورتحال ایسی ہی رہے گی؟ میرا خیال اب تھوڑی سی عقل ان کو آ گئی ہے. دیکھیں پولرائزیشن ہو گئی ہے، ججز میں بھی تقسیم آ گئی ہے. تو یہ جو 3-4 کا بینچ ہے، یہ 3 والا جو ہے یہ تو ایک کنٹینیوسلی ایک طرف جا رہے ہیں، ریلیشن ہے پارٹی کے ساتھ انوالوڈ ہیں، ان کے بچے انوالوڈ ہیں. یہ بھی ویسے ڈیموکریسی ہوتی ہے، انوالو بھی ہو جائیں تو فرض نہیں ہے. لیکن جج شوڈ بی انڈیپینڈنٹ، ہی شوڈ بی فیئر، ہی شوڈ بی ٹرانسپیرنٹ. بچوں کے کہنے پہ اپنے ڈیسیشن نہیں کرنے چاہیے ججز کو. تو یہ پولرائزیشن بڑی خوفناک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ لگتا ہی ہے کہ ان کو ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ ہم غلط نہیں. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ جب تک موجودہ چیف جسٹس اپنے عہدے پہ براجمان ہیں یہ پولرائزیشن اسی طرح برقرار رہے گی آپ کے خیال میں؟ ہاں، سپٹمبر میں چلا جائے گا، لیکن میرا خیال ہے کچھ اس کی ریئلائزیشن ہو جائے گی. اچھا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ریئلائز کر رہے ہیں چیزوں کو چینج، کیونکہ دیکھیں نا آج بھی عمران خان کا بیان ہے، انہوں نے چیف جسٹس کو کہا ہے کہ آپ اپنی بات پر قائم رہیں اور آپ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ رہیں تو ان کو اسپیس مل رہی ہے، آپ اپنی بات پہ قائم رہیں. یہ انہوں نے چیف جسٹس کو مطالبہ کیا یا پتہ نہیں مشورہ دیا ہے یا پتہ نہیں ان سے ڈیمانڈ کی ہے، کیا کیا مجھے نہیں پتا. اسی پہ ڈپینڈ کر رہی ہے اب ساری پارٹی یعنی پی ٹی آئی چیف جسٹس پہ ڈپینڈ کر رہی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، بٹ آئی تھنک از اے سینسیبل مین. وہ دیکھے گا کہ مجھے کیسے یاد کیا جائے گا. وہ بھی آخر فرد ہے اس معاشرے کا، شہری ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہوا ہے، یہ توڑ پھوڑ اور یہ گراؤ جلاؤ اور یہ واقعات جو ہیں، تو اسے وہ بھی ڈیفینیٹلی ان کو علم ہوگا کہ وہ جس طرح سمجھتے ہیں پولیٹیکل آرگنائزیشن وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، زیبش کے حوالے سے ایک آخری 2 سوال کر لوں، اس کے بعد آپ سے خداحافظ کہتا ہوں. نہیں، میں آپ کو تھوڑی سی کلیئرٹی کر دوں پہلے ہی. زیبش ایک یونیورسٹی ہے، علیحدہ ہے، ہمارے سے انڈیپینڈنٹ ہے. جی. ہماری فاؤنڈیشن کا نام ہے شہید بھٹو فاؤنڈیشن. جی. یہ محترمہ نے بنائی تھی اور یہ ڈیموکریسی کو پرموٹ کرنے کے لیے بنائی تھی، ہیومن رائٹس کو پرموٹ کرنے کے لیے. دس از اے فاؤنڈیشن. زیبش سے ہمارا اتنا ہی تعلق ہے کہ وہاں ہم نے آفس اپنا بنایا ہوا ہے. زیبش یونیورسٹی میں ہم آفس بنایا ہے اور زیبش یونیورسٹی بھی چونکہ ذوالفقار علی بھٹو کے نام کی ہے تو اس لیے، لیکن ان کا وائس چانسلر ان کا اور ہے، ان کی ڈومین اور ہے، وہ ہے. تو کیا اس میں ناظرین کو میرے بتائیں گے آپ کیا ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی اس فاؤنڈیشن میں؟ دیکھیں، اب ہم انوائرمنٹ ڈے کرنے جا رہے ہیں 5 تاریخ کو. اس سے پہلے ہم نے کلچرل ڈائیورسٹی ڈے کیا تھا، شاید آپ آئے تھے نہیں آئے تھے. اس سے پہلے بھی ہم نے کیا ہے. ہم کتابوں کی رونمائی بھی کرتے ہیں جو اچھی پروگریسو کتابیں ہوتی ہیں، ماڈرن ہوتی ہیں، جن کے رائٹرز روشن خیال ہوتے ہیں. اور سارے ہیومن رائٹس کے ڈے مناتے ہیں، وومن ڈے مناتے ہیں، مائنورٹی ڈے مناتے ہیں، یوتھ ڈے مناتے ہیں. اب ہم انوائرمنٹ ڈے منانے جا رہے ہیں. تو ہم جو بھی ہیومن رائٹس کے ایشو ہے ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، ان پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، مکالمہ کرتے ہیں. یہ ہمارا کام ہے. اس پہ چھوٹے کتابچے بھی شائع کرتے ہیں، میگزین بھی شائع کرتے ہیں. یہ جو ہم ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اس کے میگزین ہم شائع کرتے ہیں. یعنی آپ وہ سارے کام کرتے ہیں کہ جو معاشرے سے اب ختم ہوتے جا رہے ہیں، معاشرے کے مختلف سیکٹرز میں معاشرے سے ختم ہوتے جا رہے ہیں. اور ہم نے آپ نے دیکھا بھی ہوگا اسلام آباد میں ہم نے کووڈ کے دنوں میں بھی جب خو کا عالم تھا، کچھ نہیں، کوئی کرتا ہی نہیں تھا، انگیج ہی نہیں تھا، ہم نے اس وقت بھی کیے، ورچوئل کیے، وہاں بلا کے کیے. یہ ہم جو آپ درست کہا کہ یہ چیزیں آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہیں، آؤٹ آف فیشن ہو گئی ہیں. ہمیں بھی لوگ ڈسکریج کرتے تھے، لیکن ہم نے اس کو سمجھا کہ یہ اس سے معاشرہ ایک درست کی طرف جائے گا. تو ہم بہرحال ریگولرلی کر رہے ہیں. آپ نے کچھ ٹھیک ہے. بہت شکریہ آصف صاحب، آپ نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین،
आसिफ खान साहब जो जर्विस फाउंडेशन के सरबराह भी हैं इस्लाम आबाद में, हमसे बात कर रहे थे। और इसके अलावा इनका एक ओहदा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नायब सदर भी हैं। बड़ी स्ट्रगल है इनकी, पॉलिटिकल एक तवील स्ट्रगल है, और इनकी जो गुफ्तगू मैंने आपके सामने रखी, इसका फैसला आप कीजिए कि कितनी इनकी गुफ्तगू में जान है। मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।